بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 547۔ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک رکعت میں آپ 2 سورتیں ملا کر پڑھتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ آئیے اعمش بیان کرتے، میں نے ابو وائل کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حرف کے بارے میں دریافت کیا کہ حضرت غیر سین یا یاسین۔ حضرت عبداللہ نے دریافت کیا، کیا تم نے اس لفظ کے علاوہ باقی سارا قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کچھ لوگ قرآن یوں پڑھتے ہیں جیسے کوئی شخص ردی کھجوریں بکھیر دیتا ہے اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ مجھے ایک دوسرے ایسی صورتوں کے بارے میں یاد ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی قدر، تمام ائمہ کرام، فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرائض کی پہلی 2 رکعت واجبات، سنن اور مؤکدہ اور نوافل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کے برابر قرآن ملانا واجب ہے۔ آیات کی بجائے 2 یا 2 سے زائد صورتوں کا ملانا بھی جائز ہے۔ البتہ اس موقع پر 2 باتوں کا خیال رکھنا جائے گا۔ نمبر 1، دونوں صورتوں کے درمیان تسمیہ کو پست آواز سے پڑھا جائے گا، کیونکہ تسمیہ کا نزول دونوں صورتوں کے مابین فصل کے لیے ہوا ہے، رکنے کے لیے۔ دوسرا، 2 یا 2 سے زائد صورتوں کی قرات کی صورت میں ترتیب قرآن کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ یہ ترتیب خواہ متصولاً ہو یا متفرقاً، کیونکہ ترتیب قرآن واجب ہے اور عدم ترتیب کی صورت میں نماز ہو جائے گی، جبکہ سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اس بارے میں وعید شدید ہے۔ جی ہاں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 2 صورتیں ملانا جائز ہے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی عروج پر تھی، تو متعلمین نے حضرت علقمہ سے مناسب موقع پا کر پوچھا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ مناسب موقع جب پر آیا اور آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 20 صورتیں ملایا کرتے تھے جو فلاں فلاں ہیں۔ اللہ، یعنی کہ ملا کر پڑھنا جائز ہے، لیکن ترتیب قائم رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی صورت میں سورۃ الفلق پڑھ لی ہے تو دوسری صورت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص پڑھنا جائز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔